السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 75 اور 76 آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان دونوں احادیث پر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب سؤر الحرہ، بلی کے جھوٹے کا بیان۔ بلی پانی میں منہ مار جائے، دودھ میں منہ مار جائے، پی جائے یا ویسے منہ مار جائے تو پھر بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ وہ کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں یا اس کو بہا دینا چاہیے؟ ہمارے ہاں قرآن و حدیث کے علم کی تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے بڑی زیادہ باتیں غلط معروف ہیں اور وہ زبان زد عام ہے، ہر کوئی بیان کرتا ہے۔ تو کاش ہمارے دل و دماغ کے اندر قرآن و حدیث سے سچی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ محبت کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن و حدیث کا علم، قرآن و حدیث کا مطالعہ، قرآن و حدیث کے ماہر علماء کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہم شروع کر دیں۔ فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی قرآن و حدیث کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جب ہمارے دل و دماغ میں قرآن و حدیث کی سچی محبت پیدا ہو جائے گی تو ہمارا ایمانیات، ہمارا عقیدہ، پھر ہمارا عمل بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے گا۔ ہمارا جسم مجسمہ خیر بن جائے گا، خیر پھوٹے گی، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کسی کا نقصان کریں گے نہیں۔ میرا جسم ایک مثالی جسم بن جائے گا۔ میری فیملی، میرے بچے انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور توفیق کے بعد پھر جب انسان مسلسل ان پر محنت کرے گا وہ بھی اپنے معاشرے میں ایک مثالی انسان بن جائیں گے۔ یہ گھر خیر و برکت کا گھر بن جائے گا، میری نسل خیر و برکت والی بن جائے گی، مرجع خلائق انسان بن جاتا ہے۔ اس مجسمہ خیر انسان سے ایسی خیر پھوٹتی ہے جو پورے جہان کو روشن کر دیتی ہے۔ آئیں ہم قرآن و حدیث سے سچی محبت کریں، سیکھیں، پڑھیں، ایک ایک چیز کو سرچ کریں، دیکھیں، علماء کے پاس جائیں، دین سیکھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بڑے فوائد۔ سب سے بڑا فائدہ انسان اللہ رب العالمین اور سیدنا و محبوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ اسے کامیابی دے گا، عزت دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور آخر وہ جنت الفردوس میں یا جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ افسوس کہ ہمیں دین سے دور رکھا گیا ہے، ہم خود دین سے دور ہیں اور اپنی نسلوں کو دین سے دور رکھ رہے ہیں۔ ایسے سکول کا اہتمام نہیں کرتے، ایسی کالونی کا اہتمام نہیں کرتے، ایسے محلے کا اہتمام نہیں کرتے جہاں دینی ماحول ہو۔ اگر ہمیں یہ غم لگے گا تو ہم ضرور بے ضرور ایسے صحبت، ایسے سوسائٹی کا اہتمام کریں گے اپنے لیے، بچوں کے لیے۔ ایسے سکول میں بچوں کو داخل کریں گے جہاں نماز کا اہتمام ہو۔ ایسے سوسائٹی میں رہیں گے جہاں کوئی بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہوں، جہاں کا کچھ نہ کچھ ماحول اسلامی ہو، فائدہ ہو ہمیں۔ بہرحال بلی کے حوالہ سے بھی کافی زیادہ باتیں غلط منسوب ہیں، ایسے ہی لوگ باتیں کرتے رہتے۔ مثلاً اور نہیں جی نہیں، بلی نے منہ مار لیا ہے، یہ نہیں پینا، بہا دو۔
بلی کا جوٹا ناپاک ہوتا ہے، یہ باتیں عام ہیں۔ اور جی بلی کے مونچھیں کاٹیں، اگر مونچھیں ہوں گی تو پھر یہ پانی ناپاک ہے، مونچھیں کاٹ دو گے پھر پاک ہو جائے گا۔ چند چیزیں بیان کی، اور بھی بہت زیادہ چیزیں آپ زیادہ جانتے ہیں نہیں۔ ہمارے نظریات، ہمارے تصورات، ہمارے خیالات، ہمارے ایمانیات، سب کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنی کتاب جانوروں کے احکام کا انسائکلوپیڈیا میں بلی پر مفصل بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے اور یہ میری گم شدہ کتاب مجھے مل جائے، میں اس کو شائع کروں، آمین۔ بہرحال پہلی حدیث نمبر 75۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن قبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل، بے شک ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، انہوں نے اس کے لیے پانی رکھا، وضو کا پانی۔ فجاءت ہرہ، ایک بلی آئیں، فشربت منہ، بلی نے اسے پانی پی لیا، اسے پانی پینے لگی۔ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ، تو انہوں نے پانی کے برتن کو اس کے لیے ٹیڑھا کر دیا تاکہ اچھی طرح پانی پی لے، پانی تک پہنچ جائے اس کا منہ۔ حتیٰ شاربت، یہاں تک کہ بلی نے پانی پی لیا۔ قالت کبشہ، تو کبشہ نے کہا، فرآنی انظر الیہ، یہ سارا معاملہ میں دیکھ رہی تھی۔ فقال، تو ابو قتادہ نے کہا، اتعجبین یا بنات اخی، اے میری بھتیجی، کہ آپ تعجب کر رہی ہے؟ فقلت نعم، انہوں نے کہا ہاں میں تعجب کر رہی ہوں۔ فقال، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہا لیست بنجس، بے شک یہ بلی یہ نجس نہیں ہے۔ انہا من الطوافین علیکم، یہ تم پر بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے، والطوافات، یا چکر لگانے والیوں میں سے ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ سند بھی حسن ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں سوائے حمیدہ بنت عبید کے۔ حمیدہ بنت عبید، ان کو امام ابن حبان نے اثقات میں ذکر کیا ہے، اور ان کی کچھ احادیث کو امام ابن حبان نے صحیح بھی کہا ہے اپنے صحیح کے اندر۔ بہرحال کچھ راوی پہلے گزر چکے ہیں، پہلے راوی ہیں جو اس سند میں پہلی دفعہ آئے ہیں، اسحاق بن عبداللہ بن زید بن ابی طلحہ بن سہل الانصاری النجاری المدنی، یہ راوی ہیں۔ ان کو امام یحییٰ بن معین نے، امام ابو زرع رازی نے، امام ابو حاتم رازی نے اور امام نسائی رحمہ اللہ اجمعین نے ثقہ کہا ہے، آپ ثقہ راوی ہیں۔ آپ 132 ہجری میں فوت ہوئے۔ تہذیب الکمال جلد 2 صفحہ نمبر 366 میں مفصل حالات ہیں۔ اگلی راویہ ہیں حمیدہ، میم پر زبر پڑھنی ہے اور ہا پر پیش پڑھنی ہے۔ بعض نے کہا کہ ہا پر زبر پڑھنی ہے، دو قول ہیں۔ حمیدہ یعنی حمیدہ بھی کہا گیا ہے، حمیدہ بھی کہا گیا ہے، کسر المیم و فتح المیم، یہ دونوں قول ہیں۔ بہرحال حمیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حمیدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مکمل نام حمیدہ یا حمیدہ بنت عبید بن رفاعہ الانصاریہ ام یحییٰ المدنیہ، یہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ کی زوجہ محترمہ تھیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔
اور جرح و تعدیل کے کوئی اقوال نہیں ملے۔ اگلے ہیں قبشہ، اگلے راوی قبشہ بنت کعب بن مالک الانصاریہ، ماشاء اللہ، روت عن ابی قتادہ الانصاری۔ یہ عبداللہ بن ابی قتادہ کی بیوی تھیں، یعنی سیدنا ابو قتادہ کی بہو تھی، ان کے بیٹے کی بیوی تھیں۔ امام ابن حبان نے اس کا ذکر کیا ہے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا لہا صحبہ، یہ صحابیہ ہیں، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے سند پر بحث مختصر۔ فاصغا، اس کا معنی ہے امالہ، یعنی کسی چیز کو یعنی دوسری طرف اٹھا دینا، میل کرنا، جھکا دینے کے معنی میں، تاکہ بلی کا منہ برتن میں موجود پانی تک پہنچ جائے۔ یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے تو ہمیں بلی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ چلے وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہے تو ہمیں اس کو کھانا وغیرہ کھلانا چاہیے، اور یہ گھروں میں آتی ہیں تو کھانا وغیرہ کھانے کے لیے آتی ہیں، تو ہمیں سونے سے پہلے پتہ ہے بلی آتی ہے فلاں وقت، تو ہمیں اس کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے سونا چاہیے۔ دودھ ہے، جو بھی چیز وہ کھاتی ہے وہ ہم ایسی جگہ رکھ دیں جس راستے سے وہ آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے حوالہ سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بلی کو وہ روزانہ کھانا پینا کھلاتے تھے، روزانہ بلا ناغہ، جب بھی نماز پڑھنے آتے وہ باہر بیٹھی ہوتی تھی، اس کو کھانا دیتے، دودھ وغیرہ پلاتے رکھتے، وہ کھا لیتی۔ ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا، دودھ وغیرہ نہیں تھا، تو وہ بلی بیچاری وہاں انتظار کر رہی تھی کہ شیخ صاحب نکلیں کہ مجھے کھانا وغیرہ کھلائیں گے۔ تو اس دن شرم کے مارے کہ بلی کو میں کیا چیز کھلاؤں گا، شرم آ رہی تھی، حیا آ رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو اس دن وہ دوسرے دروازے سے گزر گیا، پھر اہتمام کر کے بعد میں اس کو کھانا پینا دیا۔ تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے۔ بعض تو قتل کر دیتے ہیں بلیوں کو، ظلم کرتے ہیں، نہیں جس نے نقصان کیا ہے ہمارا، بھائی کیا نقصان کیا ہے، دودھ پی گئی ہے تو پھر کیا ہوا، دودھ کو سنبھال کے رکھتے نا، تو پھر ایسے ہی بلی پی جائے گی، نہیں جی اس بلی نے ہماری مرغی چوری کر لی، مرغی کھا گئی ہماری، اس لیے ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی تمہارا گناہ ہے، تم بلی کو اندر دروازہ لگا کے کنڈی تالا لگا کے رکھتے تو ایسے ہی کھا جاتی۔ ایک ساتھی کو میں نے دیکھا اپنی بستی میں، وہ مغرب عشاء کے درمیان بندوق لے کر ایسے نشانہ لگا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان بات سنو، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے بھائی جان اس بلی نے ہمارا مرغی کھائی ہے، چوزا کھا گئی ہے کل، اس کو میں نے قتل کرنا ہے ابھی۔ بھائی اس کا یہ گناہ ہے، قتل کرو اس کو۔ میں نے کہا ابھی چوزا کہاں سے پکڑا اس نے؟ کہتے شیخ صاحب وہ رات بول گئے تھے، ہم اس کو اندر کرنا، کنڈی لگانا بول گئے تھے، یہ چوزا باہر ہی تھا بچہ، تو یہ کھا گئی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی گناہ تمہارا ہے کہ بلی کا گناہ ہے؟ کہتے ہمارا گناہ ہے۔ وہ کہتے مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیوں قتل کرتے ہو؟ چلو گھر چلو، نہیں مارنا۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ان بلیوں کو قتل کر دیتے ہیں، نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان جانوروں سے بھی، یعنی انسان ہی نہیں، ان جانوروں سے بھی پیار محبت کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ رب جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے، وہ ہمیں بلی بھی بنا سکتا تھا۔ جیسے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا جانور آپ کے گھر کے قریب ہے تو ہم اس کا اہتمام کریں، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، خوشی سے کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے بندے میری مخلوق جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کو بھی کھانا پینا کھلاتے ہیں۔ ہاں، جانوروں سے پیار کی بھی حد ہے، جس کی اجازت ہے اسی کے مطابق ہمیں پیار کرنا ہے، بس۔
بہرحال تو اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے بلی، یہ پاک ہے، یہ نجس نہیں ہے۔ اما محدثین نے طوافین یعنی یہ بار بار گھر میں چکر لگانے والی ہے، اس کو دو چیزوں سے مشابہت دی ہے۔ پہلی چیز غلام، ان کا گھروں میں عام مانا جاتا ہوتا ہے، وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں گھر والوں کی خدمت کے لیے۔ تو دیکھا جائے تو کچھ چیزوں میں یہ بلیاں بھی گھر کی خدمت ہی کرتی ہیں۔ جس گھر میں بلی ہوگی یا بلی کا آنا جانا ہوگا، اس گھر میں چوہے نہیں رہیں گے، اور چوہے واجب القتل ہیں، ان کو قتل کرنا ضروری ہے۔ جیسے سانپ کو قتل کرنا ضروری ہے، خنزیر کو قتل کرنا ضروری ہے، کوے کو قتل کرنا ضروری ہے وغیرہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دیتی ہیں یہ بلیاں۔ تو الحمدللہ اس گھر میں چوہا نہیں رہے گا، بلکہ چوہے کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اور یہ بھی اس لحاظ سے گھر کی خادمہ ہیں، گھر کی خدمت کرتی ہیں۔ اس طرح اور بھی چھپکلیاں وغیرہ وغیرہ اور بھی چیزوں کو بھگانے میں یہ کام آتی ہیں بلیاں۔ دوسری مشابہت، اللہ اکبر، ضرورت مند لوگ جو سارے ضرورت مند ہیں، مثلاً ہمسائے ہیں کوئی غریب، انہوں نے آپ کے گھر سے سالن بھی لینے آنا ہے، روٹی بھی لینے، پانی بھی لینے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تیل لینے آنا ہے، نمک لینے آنا ہے، وہ بیچارے غریب لوگ ہیں۔ آپ کا گھر خیر و برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو خیر کا مرکز بنا دیا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے ہمسایوں میں سے ان کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے، وہ بچے با کے آ رہے ہیں، ماموں جی یہ چیز دے دو، استری دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، اور آپ کھلے دل کے مالک ہیں۔ گھر والے، بیویاں، بچے کھلے دل کے مالک ہیں، وہ بڑی محبت کے ساتھ ان بچوں کا خیال رکھتے ہیں، خود ہی جو بھی کھانا پکے گھر بھیج دیتے ہیں، لو جی بچوں کھانا کھلاؤ۔ تو کچھ محدثین نے اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ضرورت مند۔ ہاں ہاں، اس بلی کو بھی چونکہ ضرورت ہے کھانے پینے کی، تو یہ ایک اچھی نیت لے کر، اچھا مقصد اور مشن لے کر ہمارے گھر آ رہی ہے، تو ہمیں حتی المقدور کوشش کر کے اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور خوشی سے خدمت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوشل میڈیا پر یہ جانور اپنے مالکوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، یہ بلیاں وغیرہ، کافی چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان جانوروں سے بھی پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ یہ دو تشبیہیں امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے اس مسئلہ میں کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح ہمیں بلیوں سے بھی پیار اور محبت کرنا چاہیے، ان کے کھانے پینے کو ہمیں خوشی سے ان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ بلی کا منہ پاک ہے، اور بلی کا جوٹھا بھی پاک ہے۔ بلی کا جوٹھا پانی، دودھ، سالن وغیرہ، روٹی وغیرہ ہم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چند ماہ پہلے ہم نے کتاب دیکھی جس کا نام ہی تھا الحرہ، بلی۔ انہوں نے بلی پر کتاب لکھی مستقل، چھوٹا سا رسالہ تھا، اس میں الحرہ وابن عثیمین، یہ بھی واقعہ جو میں نے بیان کیا وہ بھی لکھا ہوا تھا، اور بھی چیزیں، کئی ایک علماء محدثین کے ساتھ بلیاں اٹیچ تھیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک حدیث کے بہت بڑے خادم، جلیل القدر صحابہ میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو ہریرہ بلیوں والا، ان کی کنیت یہ تھی ابو ہریرہ بلیوں والا۔ اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ وہ آ رہے تھے،
انہوں نے بڑا سا توپ پہنی ہوئی تھی، دائیں جیب میں بلی تھی، بائیں جیب میں بھی بلی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ، اے بلیوں والے۔ یہاں سے ان کی کنیت پڑ گئی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، ان بلیوں سے انس کی وجہ سے اگر کسی کی کنیت بھی بندہ رکھ دے ابو ہریرہ کہ وہ بلیوں سے پیار کرتا ہو، بلیوں سے کھیلتا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اس حدیث پر بات مکمل ہوئی۔ اگلی حدیث ہے، یہ جو 75 نمبر حدیث پڑھی ہے، یہ مستدرک یہ موطأ امام مالک میں بھی ہے، حدیث نمبر 42 مسند شافعی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 9، سنن ترمذی 92 نمبر، نسائی 68 نمبر، ابن ماجہ 367 نمبر، سنن دارمی وغیرہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا حدیث حسن صحیح، الحمدللہ۔ امام حاکم نے کہا حدیث صحیح، اللہ اکبر۔ امام نووی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے المجموع کے اندر، جلد 1 صفحہ 171۔ امام بہقی نے بھی کہا اسناد صحیح، اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر میں امام بخاری سے بھی اس کی تصحیح نقل کی ہے، اور امام دارقطنی، امام مغالی سے بھی، اللہ اکبر۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ اور ابن مندہ نے بھی اس حدیث کو اپنے صحیح میں ذکر کیا ہے، لیکن ابن مندہ نے یہ کہا ہے کہ حمیدہ وخالتها قبشہ لا یعرف لهما روایہ الا فی هذا الحدیث، اللہ ومحلهما محل الجہالہ، انہوں نے اس پر نقد کیا ہے اس حدیث پر۔ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد العلوم کے اندر یہی ثابت کیا ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 ہے۔ 76 نمبر حدیث نمبر 75 76 کا شاہد ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بحريصة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن زعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حریصہ بھیجا گیا۔ حریصہ کیا ہے؟ ایک قسم کا کھانا ہے، ایک قسم کا کھانا، اللہ اکبر۔ جو کھانا لے کر تشریف لائی تھیں، انہوں نے دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے۔ فاشارت علیہ، تو امی عائشہ نے میری طرف اشارہ کیا کہ آپ اس کو یہاں رکھ دیں۔ ایک بلی آئی، اس نے کھانا شروع کر دیا اسی سے، اللہ۔ فلما انصرفت اکلت من حیث اکلت الہرہ، جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر دیا، تو وہاں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ فقالت، اور کہا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، بے شک یہ بلی یعنی بے شک یہ ناپاک نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو تم پر بہت زیادہ چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ وقد رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتوضأ بفضلھا، آپ وضو کرتے تھے بلی کے باقی ماندہ پانی سے، بچے ہوئے پانی سے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی سند کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے ام داود بن صالح کے، اللہ اکبر۔ پہلے راوی ہیں داود بن صالح الانصاری، جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، مولا احمد تمار۔
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لا عالم بھی، میں انہیں نہیں جانتا۔ امام بن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ امام ابو داود اور ابن ماجہ نے، امام ابو داود نے ان کی ایک حدیث ذکر کی ہے اور ابن ماجہ نے دوسری۔ تہذیب الکمال جلد 8 صفحہ 1764 میں ان کے مفصل حالات ہیں۔ مولاتہ ان مولاتہا ای مولات امہ ای معتقہ ام داود، یعنی یہ ام داود کی آزاد کردہ غلام تھیں۔ ان کا نام کیا تھا وہ ذکر نہیں ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 246، طحاوی میں ہے جلد 6 صفحہ 142، مصنف عبدالرزاق میں مفصل ہے جلد 1 صفحہ 101، المعجم الاوسط طبرانی میں ہے جلد 8 صفحہ 55۔ یہ حدیث اپنے ماں قبل شاہد کے ساتھ مل کر یہ صحیح حدیث ہو جاتی ہے، اور اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں، اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں۔ یہ مفصل دراسہ کرتے ہوئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہادی طرق، یعنی شیخ البانی صاحب نے اس حدیث کی اور سند ذکر کر کے ان پر دراسہ کر کے آخر میں خلاصہ یہ نکالا ہے وہادی طرق وإن كان لا يخلو كل منها على انفرادها من مقال، یہ سارے طرق انفرادی اعتبار سے مقال سے کلام سے خالی نہیں ہیں، ان میں ضعف ہے۔ فمجموعها مما يقوي الحدیث، یہ سارے مل کر حدیث کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ ولا سیما ان شاہدہ قوی، اور ضروری طور پہ کہ ان کا جو اس حدیث کا جو شاہد ہے حدیث نمبر 75 جو پہلے گزر چکا ہے وہ قوی ہے۔ تو اگرچہ ایک حدیث ضعیف ہو لیکن اس کا صحیح شاہد مل جائے تو وہ صحیح شاہد اس ضعیف کو تقویت دیتا ہے، اور وہ بھی یعنی قبولیت کے لائق ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تفصیلاً بحث صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک بلی کا واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے گھر میں واقعہ پیش آیا، میں لکھنا چاہتا تھا، مصروفیت کی وجہ سے میں لکھ نہ سکا کہیں۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے خبر دی کہ ہماری چھت کے کمرے پر 4 بلی کے بچے پڑے ہیں چھوٹے چھوٹے، ماں کو بھی دیکھ رہے، اس کی ماں بھی ہے، یعنی وہ بچوں کی نئی پیدائش تھی۔ اچانک بچوں نے بتایا تیسرے دن شاید یا چوتھے دن کہ ابو جی وہ بلی کی بچوں کی ماں نہیں ہے، وہ صبح سے ہم دیکھ رہے وہ نہیں آئی۔ تو اگلے دن رات بھی نہیں آئی، دوسرا دن شروع ہو گیا، وہ بچوں کی ماں نہیں آ رہی، اور بچے بہت رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے 3-4 دن کے، وہ بچے رو رہے ہیں، ماں دوسرا دن ہے نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ کھانے کا وقت تھا، میرے گھر میں بچے بیٹے بیٹیاں مجھ سے اپنی مما سے مشورہ کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں، ان کی کیسے خدمت کریں، ان کو کھانا پینا کیسے کھلائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بالکل 3-4 دن کے۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ ہمیں ایک سرنج لا دی جائے، ابو جی ہمیں سرنج لا دیں خالی، ہم نہ اس میں دودھ بھر کے ان بچوں کو پلاتے ہیں۔ میں نے بیٹے سے کہا، ناصر الدین بیٹے سے، بیٹا جاؤ جلدی جائیں ابھی لائیں، وہ لے آیا۔ تو ان بچوں کی خدمت میرے بچوں نے بڑے پیار محبت سے شروع کر دی۔ وہ چاروں بچے ماشاءاللہ 4-5 ماہ تک وہ کافی بڑے بڑے ہو گئے، بڑی محبت کے ساتھ ہر طرح ان کی خدمت کرتے رہے۔ اس میں سے 1-2 بچے بیمار بھی ہوئے تو مجھے بتاتے ابو جی فلاں بچہ بیمار ہے، تو چونکہ بچوں کو محبت ہو گئی تھی نا ان بلی کے بچوں سے،
تو میں نے ہر کسی کا نام بھی رکھ دیا میں نے کہا چلو جن کے یہ نام ہے، ایسے جو میرے ذہن میں آیا، مٹھو، کیٹی، میٹی، ایسے کر کے ملتے جلتے نام رکھ دیے، مٹھو، بلو، کیٹی، اس طرح کر کے وہ بچے ان کو ناموں سے پکارتے، ویسے ہی محبت کے ساتھ۔ بہرحال ایک دو بچے تو نکل گئے، ان کا پتہ نہیں چلا، دو بچے نکل گئے، ان کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئے ہیں۔ ماں پھر نہیں آئی اس گھر میں، ماں نہیں آئی ہمارے گھر میں، تو بچے 3-4 ماہ کے ہو گیا۔ ایک بچہ زیادہ بیمار ہو گیا، 4-5 ماہ کا، اس کا نام تھا مٹھو۔ اللہ اکبر، ایسے محبت سے نام رکھ دیے میں نے۔ تو بچے بڑے پریشان، میرے بیٹے بیٹیاں، ابو جی وہ بیمار ہو گیا ہے، ایک ڈاکٹر سے دوائی لی، دوسرے سے لی، تیسرے سے لی، یعنی کافی ہم نے علاج کرواتے رہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ بیچارہ آئے دن کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ آج ہم نے مشورہ کیا، یعنی کوئی 5-6 دن بعد، کہ ہم اس کو نا قصور ہسپتال ہے جانوروں کا، وہاں لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹو، ایک بیٹا میرے ساتھ آ جائے گا، ایک بچہ پیچھے سے پکڑ لے گا، ہم اس کو علاج کراتے ہیں۔ تو اسی دن بیچارہ وہ میرا بڑا بیٹا ناصر الدین، وہ اوپر ہی اس کے دوائی وغیرہ دے رہا تھا ڈاکٹر سے، قطرے وغیرہ پلا رہا تھا، تو اس نے یکدم مجھے بعد ابو جی جلدی آئیں، میں اوپر گیا تو وہ بیچارہ مٹھو وہ بالکل ہی زندگی موت کی کشمکش میں تھا، اور وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کی قسم، یعنی میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں فیملی میری، تو میرے بچے بھی ان کو پتہ چلا تو وہ سارے رونا شروع ہو گئے، بیوی سمیت رونا، مجھے بھی رونا آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر ہمارے گھروں میں، ہمارے قرب و جوار میں ایسی کوئی سچویشن ہو، ماں چھوڑ گئی ہے، ماں مر گئی ہے، 100 مسئلے مسائل جانوروں کے بیچارے ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں یہ جانور، یہ چھوٹے چھوٹے جانور، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ محلے میں لوگ ان کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، کھانے کو نہیں دیتے، پینے کو نہیں دیتے۔ بہرحال وہ بچہ فوت ہو گیا، اور اسی کا بھائی، مٹھو کا بھائی بلو تھا، وہ ماشاءاللہ اب تک ہمارے گھر میں ہے، وہ بھی اس کی عمر تقریباً کوئی 1.5 سال ہو گئی ہے، وہ ماشاءاللہ اب تک گھر میں ہے۔ 2-3 دن وہ دور دور چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تو جب جاتا ہے بچے اداس ہو جاتے ہیں، بلو کہاں گیا، بلو کہاں گیا، مٹھو کہاں گیا، تو وہ 2-3 دن پر پھر آ جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ ہمیں ان جانوروں سے بھی پیار اور محبت کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ بلیوں کا جوٹا پاک ہے، بلیوں کا منہ پاک ہے، یہ روٹی بھی کھا جائیں تو وہ باقی مادہ آپ کھا سکتے ہیں، گوشت کی بوٹی یہ کھا جائیں تو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بھی ہمارے ہاں گھر میں مٹھو ہے، تو وہ نخروں سے نخریلا ہے بڑا، وہ عام چیز کھاتا ہی نہیں، وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمیں اس کے لیے گوشت لانا پڑتا ہے۔ وہ یعنی پیار میں پلا ہے، اب اکیلا ہی تھا، وہ دودھ پیتا یا گوشت کھاتا ہے، روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور چیزیں کھاتا ہی نہیں، تھوڑی بہت ہی کھاتا، زیادہ نہیں کھاتا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ اگر ہمارے گھروں میں ایسی صورتحال ہو تو ہمیں بہت زیادہ محبت کے ساتھ ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔